بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، لیکن مشرکین مکہ مسلسل اس دعوت کی نافرمانی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو جھٹلاتے رہے۔ کفار مکہ نے نہ صرف اس پیغام کی مخالفت کی بلکہ انہوں نے مسلمانوں پر بھی مظالم شروع کر دیے۔ ان میں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی شہادت اور حضرت بلال پر کیے جانے والے مظالم نمایاں مثال ہیں۔ لہٰذا جب مکے کے لوگوں کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ جب قریش مکہ کو اس ہجرت کا معلوم ہوا تو وہ مسلمانوں کے مال و دولت پر قابض ہو گئے اور انہوں نے مکہ میں موجود مسلمانوں کی زمینیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ اس وقت مدینہ میں دو بڑے قبائل موجود تھے، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج۔ ان دونوں قبائل کے سرداران یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے انہیں مدینہ کا سردار منتخب کر لیا۔ رسول اکرم نے مکہ سے بے سر و سامانی کی کیفیت میں آنے والے مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے مواخات مدینہ کا رشتہ قائم کیا، جس کے تحت آپ علیہ السلام نے ایک مہاجر کا ہاتھ اپنے انصار بھائی کے ہاتھ میں تھمایا اور ان دونوں کو ایک عظیم بھائی چارے کے رشتے میں جوڑ دیا۔ ایک سال گزر جانے کے بعد جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں تقویت حاصل کر رہے ہیں اور مدینہ کو ایک ریاست کی شکل دینے جا رہے ہیں تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ اگر ان چند گنتی کے مسلمانوں کو ابھی ختم نہ کیا گیا تو کل کو یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنیں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش کے سردار عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہم کا آغاز کرنے کے لیے 40 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں مکے سے شام بھیجا تاکہ وہ ہتھیار اور دیگر ساز و سامان خرید کر مکہ لے آئیں۔ جب یہ قافلہ شام سے واپسی پر مدینہ کے قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے اس کی خبر دی اور یہ فرمایا کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کریں تاکہ جو مال و دولت مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے لوٹا تھا اس کا بدلہ لیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس مہم کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یہ 313 مسلمانوں کا لشکر جن کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور چند اونٹ تھے، تجارتی قافلے کا محاصرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی خبر ملی تو انہوں نے ایک قاصد مکہ روانہ کیا اور خود مکہ جانے کے لیے ساحل سمندر کے قریب والا راستہ اختیار کیا تاکہ وہ اپنا قافلہ بحفاظت مکہ پہنچا سکے۔ جب مکے والوں کو یہ خبر موصول ہوئی تو انہوں نے فوراً 1000 لوگوں پر مشتمل جنگی ساز و سامان سے لیس ایک لشکر تیار کیا جس کی قیادت خود ابو جہل کر رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو سفیان تو اپنا قافلہ لے کر مکہ چلے گئے، لیکن ابو جہل غرور و تکبر میں آ کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے فیصلے پر ڈٹا رہا اور میدان بدر کے قریب جا پہنچا۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ان کا سامنا ابو سفیان کے قافلے کی بجائے ابو جہل کے لشکر سے ہونے والا ہے تو چند مسلمان گھبرا گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے یا واپسی کا رخ کرنا چاہیے، جس پر حضرت مقداد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں جو کہتے تھے کہ اے موسیٰ تو و تیرا رب جا کے لڑے، بلکہ ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے اور بائیں سے لڑیں گے۔ جیسے ہی حضرت مقداد نے یہ الفاظ ادا کیے تو مسلمانوں میں ایک جوش و ولولے کی نئی فضا دوڑ پڑی۔ 16 رمضان المبارک کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے اور یہ تاریخی جملے ادا کیے: اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک اس سرزمین میں تیری عبادت نہ ہو تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے تو پھر ہمیں فتح نصیب فرما۔ لہٰذا اس رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند فرمانے کے لیے آسمان سے بارش برسائی اور مسلمانوں کو سکون کی نیند سلا دیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمان اور کفار کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ جنگ کا آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے گروہ در گروہ 1000 فرشتے آسمان سے بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آج یوم الفرقان ہے، یعنی آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل سے جدا کرنا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ذلت آمیز شکست دی اور اس جنگ کے دوران عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ابو جہل بھی مارا گیا۔
مشرکین مکہ کے 70 لوگ واصل جہنم ہوئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 14 لوگ شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے نبی کریم سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کنہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ اس پر حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہم فرشتوں میں بھی بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ جنگ بدر دراصل مشرکین مکہ کی سرکشی اور نافرمانی کی بدولت ان پر عذاب کی صورت میں نازل ہوئی۔ جس طرح پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی بدولت عذاب نازل کیا، اسی طرح بدر میں مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے کفار پر عذاب الہی نازل ہوا۔ شعارنا اليوم كما امر رسول الله احد